آج بس کھانے کے علاوہ نا کچھ کھانے کی کریونگ ہو رہی تھی۔ کل رات کا کھانا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو وہ پھر رات کو آ کے اب ایسے کھا لیں گے، تو میں کچھ اپنے لیے کوئی مزے کی چیز بناتی ہوں، پھر سمجھ نہ آئے، پھر دماغ میں آیا کہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو میں نا موموز بناتی ہوں۔ اس کے لیے پھر میں نے 1 کپ میدا لیا، تھوڑا سے میں بنا رہی تھی کیونکہ میں ایک ہی تو بندہ ہوں، تو پھر اسی حساب سے میں نے اپنی کوانٹٹی رکھتی ہوں کہ چیز آیا نہ ہو۔ پھر میدے میں تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا اور آئل ڈالا، اس میں نے ہلکے ہاتھوں سے نہیں، ہلکے ہلکے پانی سے نا آپ نے گوندھ لینا، کیونکہ میرا میدا کم تھا، اگر میں پانی زیادہ ڈالتی تو ایک دم سے وہ نا ملائی بن جانی تھی، تو اس لیے میں نے نا تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے نا تو سخت سی ڈو گوندھ لی ہے۔ دوسری طرف تھوڑا سا چکن تھا میرے پاس، اس کو میں نے خود ہی ہاتھوں کے ساتھ نا چاقو کے ساتھ میش کر لیا، اور 1 گاجر اور 1 شملہ مرچ کو بریک چاپ کر کے اور تھوڑا سا پیاز اس کو ڈال دیا، تھوڑی بند گوبھی پڑی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی، نمک ڈالا، کالی مرچ پاؤڈر ڈالا اور یہ سویا سوس ڈالی، اور پھر درم سے نیچے گر گئی، کوئی بات نہیں، پھر ہم اسے صاف کر لیتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے پین میں تھوڑا سا آئل لیا اور اس میں نے تھوڑا سا چاپ کیا ہوا لہسن ڈالا، اور تھوڑا سی میں نے نا ادرک کا پیسٹ ہلکا سا فریز ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ ابھی گرم ہوتا ہے تو پھر صحیح ہو جائے گا، تھوڑا سا فرائی کر کے میں نے اسی پیسٹ میں ڈال دیا، 2 چمچ کے قریب کریم چیز ڈالی اور تھوڑی سی 2-3 چمچ کے قریب نا موزریلا چیز ڈال دی، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر میں نے مکس کر لیا۔ اب ہم اس طرف مومو کی سوس بنا رہے ہیں، پھر آدھا کپ میں نے آئل لیا اور 1 چھوٹا پیاز اور چھوٹا سا میں نے نا وہ ادرک لہسن کے جوے 3-4 ان کو براؤن کر کے تو آئل کو میں نے ایک کنٹینر میں ڈال دیا، تھوڑا سا اس میں سرکہ ڈالا، تھوڑا سا 1 چمچ پانی ڈالا، اور ساتھ ساتھ یہ میں نے ڈال دیے تیل ڈالے تھے 1 چمچ کے قریب، تھوڑی سی شکر ڈال دی، تھوڑا سا نمک ڈالا، ½ ٹی اسپون کے قریب ساری چیزیں ڈال رہی ہوں، 2 چمچ کے قریب ٹماٹو کیچپ ڈالی، 3 چمچ میں نے چلی فلیکس ڈالی، سرکہ ڈالا، یہ چلی سوس ڈالی، اور یہ پھر ہماری مومو کی سوس ہماری تیار ہو گئی ہے۔ پھر میں ادھر موموز بنا رہی ہوں، پھر میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اور یہ میں ایک روٹی بیل لوں گی، اتنی نہ زیادہ باریک ہو نہ زیادہ موٹی ہو، بس نارمل سی ہو، اور سچ بتاؤں یہ اتنے مزے کے بن کے تیار ہوئے کہ سوہان نے بھی 2-3 پیس کھا لیے نا، مطلب اس کو میں نے نا سوس کے بغیر کھلا دیے، میں نے کہا بیچ میں جو فیلنگ ہے اس میں تو اتنی زیادہ نمک مرچ نہیں ہے، کیونکہ وہ نمک مرچ نا کم ہی کھاتا ہے، تو بڑے مزے سے اس نے چسکے لے کے کھائے نا، اور یہ پھر میں نے روٹی بیل کے اور گلاس لیا، اور گلاس کی شیپ سے نا میں نے یہ اس کے نا موموز تیار کر لیے، پھر بیچ میں نے فلنگ کی، اور پھر میں نے سمپل سی شیپ دے لی، کیونکہ ذوحان چھوٹا ہے تو اتنا تنگ کرتا ہے نا ساتھ ساتھ، تو پھر میں چاہتی ہوں کہ فٹافٹ میری ریسیپی بھی تیار ہو جائے۔ مجھے نا ساری شیپ بنانے آتی ہے، لیکن یہ نا ذرا سب سے سمپل اور جلدی بننے والی شیپ ہے، آپ یہ نا سمجھے میں محنت سے گھبراتی ہوں، لیکن جب ذوحان اٹھانا تو پھر میں گھبرا بھی جاتی ہوں۔ اچھا جی، پھر میں ادھر لیا یہ اسٹیمر لیا، اسٹیمر کے نیچے پانی رکھ دیا، پہلے ہی میں نے اس کو گرم کر لیا تھا، پھر میں نے ساری جو بنائے ہوئے تھے مومو بیچ میں ڈالے، ان کے اوپر میں نے آئل کیا، تو یہ صرف میں نے نا 7 یا 8 منٹ کے لیے میں نے اسے اسٹیم دینا ہے، کیونکہ پھر میں نے اسے بعد میں فرائی بھی کرنا ہے، تو وہ جو کمی بیشی رہ جائے گی نا تو وہ ہماری نا فرائی میں پوری ہو جائے گی، تو اندر سے وہ جو سارا مٹیریل ہے نا وہ بھی سارا صحیح طریقے سے نا گل جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ویسے بھی بڑے مزے کے بن کے تیار ہو گئے تھے، گل گئے ہوئے تھے، لیکن مجھے تھوڑا سا نا فرائی والا ٹیسٹ پسند ہے، تو کیونکہ جو چائنیز ہوتے ہیں نا وہ تو کچی پکی چیزیں کھا لیتے ہیں، لیکن جب تک ہم نے اس کو پراپر فرائی نہیں نہ کر لینا نا ہر چیز کو، تو ہمیں کیا اسے کہتے ہیں سواد نہیں آتا۔ پھر میں نے میڈیم فلیم پہ ان کو فلیور دے دیا، فلیم اور فلیور نہ دے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہمارے بڑے مزیدار موموز بن کے تیار ہو گئے۔ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت